اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت کے سبجیکٹ پہ آج میری ایک خاص شخصیت سے میٹنگ تھی۔ کسی نے مجھ سے وقت لیا تھا کہ مجیب صاحب آپ کے تمام بیانات سننے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ کو ہمارے گروپ میں بلائیں اور آپ کے جتنے اعتراضات ہیں ہم اس کے جواب دیں اور ہمارے جتنے اعتراضات ہیں آپ اس کے جواب دیجیے۔ میں نے کہا موسٹ ویلکم، تو پہلے ہم آپ کے گھر پہ آ کے ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو آج میری میٹنگ تھی، ایک بڑی شخصیت میرے یہاں تشریف لائے اور میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، بہت زمانے سے میں جانتا ہوں ان کو۔ بہت اچھے دائی بھی ہیں ماشاءاللہ، اچھے عالم بھی ہیں، عقیدہ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ تو پھر ان کی یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ جو ہے ہماری گفتگو، ہماری بات چیت کا جو بھی کنکلوژن ہے اس کا ایک ویڈیو بنائیے۔ اس میں 2-3 پوائنٹس انہوں نے بتائے۔ میں غیر مسلموں کے بارے میں کچھ بولنا نہیں چاہتا کیونکہ ابھی کام ہمارے ہی گھر میں بہت باقی ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے میں بولتا ہوں، کیونکہ میرے کام کی جو نوعیت ہے وہ یہی ہے کہ مجھے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس قرآن کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ کوئی بھی مجھ سے ملے، پہلے میں دیکھتا ہوں کہ قرآن میں وہ کہاں تک پہنچا ہے بیچارہ۔ قرآن پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے نہیں سمجھ سکتا ہے، عربی زبان میں اس کا کیا لیول ہے، کس کا ترجمہ وہ پڑھ کے آیا ہے، کس طرح کا ذہن اس کا بنا ہوا ہے، کتنے علماء کو اس نے پڑھا ہے۔ اب آپ ذرا یہ 4-5 سوالات کو لسٹ بنا لے کے باہر نکلیے اور ذرا چیک کر کے مجھے بتائیے۔ 1 سال کا سروے بتائیے۔ چلیے 1 سال سے میں آپ کی لسٹ لے کے گھوم رہا ہوں، کتنے آدمی آپ سلیکٹ کر سکے اب تک، انکلوڈنگ علماء؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا اور کیا فریکوینسی ہے ان لوگوں کی۔ تو ان کی خاص طور پہ ریکویسٹ تھی کہ ہندوؤں کے بارے میں بولوں، تو میں نے ان کو بھی یہی سمجھایا، یا تو میں قرآن کا ترجمہ، ایک چینل ہے میرا خیر الحدیث اس کا نام ہے، میں جو ترجمہ لکھ رہا ہوں اس کا نام بھی وہی ہے، خیر الحدیث کتاب اللہ۔ میرا دوسرا چینل ہے اوپن مائنڈز، جس میں سوالات کے میں جوابات دیتا ہوں کہ کسی کا ذہن بند ہے، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اس کا ذہن کھول کے دیتا ہوں کہ بات یہ اس طرح کی ہے۔ میرا تیسرا چینل ہے جماعت انسانی، میں انسانیت کے بیسس پہ کام کرتا ہوں۔ میری نظر میں کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی الگ ہے ہی نہیں۔ ہم ایک آدم اور ایک حوا سے، ایک میاں بیوی سے پیدا ہوئی ہوئی اولاد ہے۔ بکھر کے ادھر ادھر چلے گئے بچے، سب کو کلیکٹ کر کے لانا ہے، انسانیت کے بیس پہ ہی لا سکتے ہیں آپ۔ تو یہ میرا تیسرا چینل ہے۔ اب جو میں اپلوڈ کرنے والا ہوں یہ بیان، تو ظاہر بات ہے یہ سوالات کے جوابات میں آئے گا، اوپن مائنڈز میں آئے گا۔ اب چونکہ میں ہندوؤں کے بارے میں اس لیے نہیں بولنا چاہتا، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، میں تذکرتاً کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا کوئی دوسری کتاب ایسی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں تمہارا بھگوان ہوں، تم میری عبادت کرو، تم میری پوجا کرو، میں نے زمین کو بنایا، میں نے اس آسمان کو بنایا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا؟ کہیں ہے گیتا میں؟ اور قرآن، جو ان کے قرآن کی جگہ پہ قرآن ہے، جو بھی بھگوت گیتا ہے یا جو بھی رامائن ہے، مہا بھارت ہے، تو سب معلوم ہی ہے۔ تو یہ اس طرح کی گفتگو کرنا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ یعنی ٹکٹ فار ٹیک کی بات ہے، ٹکٹ فار ٹیک۔ تو یہ تو میں یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف قرآن پہنچا دینا ہے، قرآن اپنا کام خود ہی کر لے گا، اس کو کیسے کرنا ہے۔ اب وہ آدمی کی دلچسپی دیکھ کے، قرآن دیکھ کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا صحیح مفہوم اس شخص کے دل میں بٹھاتے ہیں، اس کی چاہ، اس کی سچائی کی آرزو، حق کی تلاش۔ لہٰذا یہ گفتگو کرنا فضول ہے۔ پھر ہماری بات چیت ہوئی کہ مرتے مرتے کلمہ نصیب ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ جو کلمہ ہے آپ کا، یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں، یہ ایک صرف منہ سے نکلی ہوئی بات ہے۔ اس کے لیے سورہ حجرات میں 49 میں اور آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہو گئے ہیں،
ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے، تو ان سے کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، یہ کہو کہ بس ہم فرمانبردار ہوئے ہیں، ابھی ہم صرف اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ قولوا اسلمنا ولا تقولوا آمنا، کیونکہ تمہارا ایمان تو دل کے پاس سے بھی نہیں گزرا ابھی۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ہرگز نہیں لائے تم لوگ ایمان، کہہ دیجئے ان سے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم نے اسلمنا، اسلام میں آ گئے ہیں، مطلب ہم نے یہ طے کر لیا کہ آپ جو بولیں گے ہم سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لَيَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اب اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اعمال میں سے کسی ایک عمل کا بھی اجر ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، تو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یلت کا مطلب ہے کمی کر دینا، ناقص کر دینا، ضائع کر دینا۔ تو یہ ہے وہ حقیقت، میں نے یہ پھر آیت سمجھائی ان کو، اور تو بولے ارے آپ کلمے کے منکر ہیں۔ میں بولا بھائی کلمے کے منکر کون بتا رہا ہے آپ کو؟ پھر کیسے آدمی مسلمان ہو؟ پھر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیسے لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں؟ میں نے بولا آپ ذرا کوئی ویڈیو نکال کے بتائیے مجھے۔ ڈاکٹر صاحب جب کبھی بھی کسی سے اسلام قبول کرواتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ، میں نے گواہی دی کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بالکل اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبدہ رسولہ، اللہ کے غلام اور رسول ہے، بندے اور رسول ہے۔ پہلے بندے 40 سال تک، پھر رسول بھی بن گئے۔ اچھا یہ بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ کیمرے کے سامنے تو انہیں بول دیا، اب اس کے بعد کام پھر رہا ہے گلی گلی، ڈاکٹر صاحب کو نہیں معلوم ہے، ڈاکٹر صاحب کو بالکل نہیں معلوم وہ کہاں ہیں۔ اب ان کی ٹیم اس کو فالو کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، وہ اپنی ٹیم کو فالو کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے۔ آپ کیسے ایمان لانے کے اس سے اقرار لیتے ہیں؟ آپ پہلے اس سے پوچھیے پبلک میں کہ کیا تم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا ہے؟ کیسے تم یہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں؟ کیا پروف ہے تمہارے پاس تمہاری بات کا؟ کچھ تو دلیل ہونا چاہیے تمہارے پاس، کوئی قرآن کی آیتوں کی دلیل دو، مجھے سمجھاؤ۔ چلو تم اپنی زبان میں سمجھاؤ، آیتوں کا ریفرنس بھی مت دو۔ 10-15 سوالات کی ایک لسٹ بنانا چاہیے ڈاکٹر صاحب، کہ 10 سوالات اللہ کے بارے میں، لا شریک ہے تو 10 سوالات، وہ خالق اور مالک اور پروردگار ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، ایک 10 سوالات، محمد اللہ کے رسول ہے، ایک 10 سوالات، ایک 40-50 سوالات پوچھنے کے بعد اس کی گواہی قبول کیجیے نا۔ اورلی سامنے ٹھہر کے بولنا انہیں، اللہ وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے، غروب کرتا ہے، ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ قرآن سے میچ ہونا، پھر وہ اپنی زبان میں بولنا۔ بے شک اس کو نمبر آپ کے جیسا یاد نہیں ہوں گے، لیکن آپ یعنی کنٹروورسی پہ بات کر کے سامنے والے کو چپ بٹھا دیتے، انہیں پہلے سے مسلمان ہوا ہوا رہتا، یا کوئی لالچ میں انہیں ڈراوے میں آ کے رہتا، اس کے پیچھے اس کے کچھ مفادات رہتے، انہیں آپ کے سامنے آ کے ٹھہر کے بول دیتا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ اشہد ان محمدً عبدہ رسولہ، ختم۔ اس کے بعد وہ کہاں جا رہا انہیں، اس کی وہ کیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی، میں ہزاروں لوگوں کو مسلمان بنا دیا، کیا نتیجہ نکلا؟ آپ کا نام جھنڈے پہ آ گیا، آپ کو انڈیا سے نکال دیا گیا۔ میں نے سمجھایا میرے دوست، تو پھر کیا کرنا چاہیے مجیب بھائی؟ بولا دیکھیے اسلام میں داخل ہونا، ایمان میں داخل ہونے کا تو کوئی شروع سے پوری قرآن میں سے آپ پوری حدیث، پوری ہسٹری، پوری سیرت پڑھ لیجئے، کوئی مسلمان ہو رہا ہے ایسا آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ یہ آیت میں جو ہے کہ ہم اسلمنا، ہم نے تسلیم کر لیا آپ کی بات کو، قولوا اسلمنا، اللہ بتا رہا ہے دیکھو تم صرف اتنا بول سکتے کہ میں نے آپ کی بات قبول کر لی، پریکٹیکلی میں آپ جیسا کرے ویسا کرنے تیار ہوں۔ ایمان تو تمہارے دل کے اندر سے بھی نہیں گزرا، ابھی داخل ہی نہیں ہوا، کیا ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ وہاں تو سیدھی سیدھی بات ایمان کی ہے، کیونکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر مبارک میں جس دن پہلی مرتبہ بولے کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، اس دن کیا ابو بکر مسلمان نہیں تھے؟ عمر، عثمان، علی مسلمان نہیں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلمان نہیں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، آمنہ اور جو ہے دائی حلیمہ مسلمان نہیں تھے؟ عبد المطلب مسلمان نہیں تھے؟ ابو طالب مسلمان نہیں تھے؟ ابو ہریرہ مسلمان نہیں تھے؟ پھر کیا تھے یہ لوگ؟ کیا ضرورت تھی ان کو مسلمان سے مسلمان بنانا؟ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بگڑے ہوئے مسلمان تھے، ان کے اندر ایمان نہیں تھا، اسی لیے وہ موت کا انکار کرتے تھے، مر کے جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ سب سے بری تکلیف تو ان لوگوں کو یہی ہوتی تھی کہ نہیں، ارے مر کے کیسا اٹھتے پھر؟ یہ جو جلانے کا کانسیپٹ ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم راکھ بنا دیں گے، پھر اس کا ایک حصہ وہاں پھینکیں گے، ایک حصہ وہ ندی میں ڈالیں گے، ایک حصہ وہ ندی میں ڈالیں گے تاکہ اس کا ریکلیکشن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے ریکلیکشن کرنا۔ اس وقت سائنس، ذرا گوگل سرچ کر کے دیکھیے، یہ جو باتیں میں بول رہا ہوں یہ دیواروں میں سیو ہو رہی ہیں، اس کے کچھ ذرات ہیں جو سیو ہو رہے ہیں۔ آپ کا ایک معمولی سائنٹسٹ، ایک انجینئر میری آواز کو ریکارڈ کر سکتا، یہ مووی کو آپ کے پاس ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈال کے آپ انٹرنیٹ پہ کہیں اور دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے دیکھ سکتے۔ اور رب العالمین خالق العظیم ہے، وہ نہیں کر سکتا جس نے اس آئٹم کو تیار کیا ہے۔ ایک آئٹم آئنسٹائن نے بتایا تھا کہ ایک ذرہ جو مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بھی پارٹیکلز کر کے دیکھے، پارٹیشنز بنائے، ٹکڑے بنا کے دیکھے، اس میں بھی میل فیمیل نکلے۔ اس کو سیٹلائٹ میں لے کے گئے، اسپیس میں لے کے جا کے ایک اس کا پارٹیکل ادھر لے کے گئے، ایک یہاں پر، ایک ذرے کے اندر سے پارٹیکلز نکالے الگ الگ، اس کے ذرے کے بھی کئی حصے بنائے اس کو تقسیم کر کے، تو وہ والے حصے کا ڈائریکشن، اس کو ادھر موڑو وہ بھی ادھر موڑ رہا ہے، اس کو ادھر موڑو وہ ادھر موڑ رہا ہے، اس کی مدد سے آپ کی زمین جس طرح سے گول گھوم رہی ہے اسی طرح سے سیٹلائٹ بھی گھوم رہا ہے۔ وہ آئٹم کے پارٹیکلز ہے جس کا ایک پیر ادھر ہے، ایک جوڑا ادھر ہے، ایک ادھر ہے، جوڑے کا ایک حصہ ادھر ہے، ایک ادھر ہے، جو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ تو میں آپ لوگوں سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ مجھے بڑا اچھا لگا انہوں نے کہا کہ آپ کلمے کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک اور صاحب نے بھی مجھ سے، ایسے کئی لوگوں نے کہا، میں بولا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو کلمہ پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، جس کا زبان سے اقرار کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ وہ کیا ہے؟ آمنتو باللہ، میں پوری قرآن کو سمجھنے کے بعد اس بات پہ ایمان لایا ہوں کہ میں اللہ پر یقین کی انتہا کرتا ہوں کہ واقعی اس کائنات کا ایک رب ہے۔ اگر اس سے پوچھے کیسا ثابت کر رہے ہیں، ڈیفائن اٹ، آنسر اگر لکھنا پڑا تو اس کا پورا نیچے ڈسکرپشن لکھنا پڑے گا کہ آمنتو باللہ کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں آپ۔ وہ ملائکتی ہی، اس کے فرشتے، کیوں کیا ضرورت ہے اس کو فرشتوں کی؟ جب وہ خود بول رہا کن فیکن، فرشتوں کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ کیوں رکھا ہوا ہے کام کے لیے؟ اس کی کوئی ڈیفینیشن دیجئے، کہاں سے لا کے دیں گے آپ؟ قرآن پڑھے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں، پڑھ کے پھونک لیے، بخش دیے مردوں پہ، نئے گھر میں لے جا کے رکھ دیے کرائے کے، اور کیا کرتے؟ چومتے رہے زندگی بھر۔ اس کے بعد وہ رسول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں بھیجا رسول؟ کیا ہے اس میں قرآن کے اندر کی آیتیں نکال کے بتائیے کہ میں رسول کیوں بھیج رہا ہوں، میں نے تخلیق کیوں کی فرشتوں کی، میں کائنات کو کیوں بنا رہا ہوں، تم کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا، احسنی تقویم کیوں بنا رہا ہوں، کیوں اختیارات دیے، کیوں تمہارے کو اتنی عقل دی۔ یوم الآخری پھر مر کے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم سے مرنے کے بعد؟ کیوں یہ آزمائش میں ڈالے؟ کیوں یہ امتحان لے رہے ہیں؟ امتحان لے رہے تو نتیجہ کب نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا تو انعام کب ملے گا؟ غلطی کریں گے تو سزا کیسے ملے گی؟ میرا پیسہ کسی نے کھا لیا تھا دنیا میں، کہاں ہے آج میرے پاس؟ پوری قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہیں بھی دوسری جگہ ہوگا، ہر نبی آنے والا یہی بول رہا تھا، دیکھو اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ سورہ منافقون میں، وہ بھی منافقوں کی زبان سے نکل رہا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا انک رسول اللہ، انک ہے وہ بھی، محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ دوسری جگہ ہے، سورہ فتح میں میرے خیال میں ہے، سورہ محمد میں کہیں، بہرحال محمد الرسول اللہ ہے۔
لیکن ملا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے. اچھا چلیے قرآن میں نہیں ہے. اب آپ آئیے حدیث میں آئیے. ذرا مجھے کوئی بھی کامنٹ میں بتا دے, کوئی ایک حدیث کی ایک روایت نکال کے بتا دیجئے جس میں ابو بکر آئے, آ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہے کہیں لکھا ہوا؟ عمر آئے کبھی بولے؟ انہوں نے تو یہی کہا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و یوم الآخر. یہ بھی کسی سوال کا جواب ہے کہ تم نے کون سی چیزوں پہ ایمان لایا, ذرا لسٹ تو سناؤ. تو آپ وہ سنائیں گے. کمٹمنٹ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ہے, بیعت کرنا ہے. میں اپنے ارادے بیچ رہا ہوں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو یہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نہ تو یہ کسی صحابی کا قول ہے, نہ یہ رسول اللہ کا قول ہے, نہ یہ اللہ کا قول ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسا درود کا حشر کر دیے ویسی جو ہے آپ کو کلمے کا ایک کیڑا ڈال کے چھوڑ دیے, چاکلیٹ دے دیے, چوستے رہو. تم لوگ مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا, کیا کر لیتے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو کے؟ زندگی تو نکل گئی گناہوں میں, جہالت میں. گناہ میں نہیں بھی گزری تو جہالت میں گزر گئی. یعنی پاگل پن اور سائیکو پن کی ذرا آپ حالت دیکھ رہے ہیں. مجیب صاحب آج کل بالکل جو ہے ایسے ہو گئے ہیں. مجیب صاحب آپ کو نیند میں سے جگا رہے جناب. ارے میں تو اقرار کر رہا ہوں, قرآن کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و یوم الآخر. یہ ہے ایمان لانے کا اقرار. اسلام لانے کا تو اقرار آپ کو کہیں بھی پر بھی نہیں ملتا ہے. تو ذرا پلیز بھیجیے, میری نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے. توبہ کر کے پھر ایک ویڈیو بنا کے اپنے ویڈیو سے اپنی برات کا اعلان کر دیتا ہوں. ذرا پلیز مجھے بتا دیجیے پوری قرآن میں سے, پوری حدیث میں سے کہ کسی صحابی نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے. ارے بھائی وہ لوگ مسلمان تھے, اس لیے تو غصہ آ رہا تھا. تم ہمارے کو پھر سے کیا سمجھا رہے ہیں؟ ہم لوگ آلریڈی بہت پکے مسلمان ہیں. کعبے کے اطراف کپڑے اتار کے طواف کرتے, اپنے بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے, شراب پیتے, سوتیلی ماں سے شادی کر لیتے, جوا کھیلتے. تم ہم کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اس طرح کے پاگل پن سے ہم کو محفوظ رکھے. اور جب آدمی مسلمان ہوتا ہے تو ابھی میں ایک چھوٹی سی بات 1 منٹ میں کر کے ختم کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس دن آپ نے یہ سوچ لیا پہلی مرتبہ کہ میری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اور رسول کے عمل کے طریقے پہ گزارنا چاہیے, تو آپ اپنی زندگی کی لسٹ بنانا شروع کر دیجئے. میں پیدا ہوا, میرے ابا کچھ بھی بولے ہوں گے, میں بندروں کی اولاد ہوں, جیسا ڈاروین بولا تھا مرنے سے پہلے توبہ کر لیا. ابھی ہمارے بچے بولتے ہیں ہم لوگ تو پہلے بندر تھے بول کے, کیونکہ بیچارے کو قرآن نہیں معلوم, ان کے ابا کو, ان کے دادا کو, ان کی اماں کو نہیں معلوم, تو انہوں کیا سوچتے. تو بندر کی اولاد نہیں ہیں ہم لوگ, الحمدللہ ہم انسان ہیں, ہمارا خالق ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں, ہم اس سرزمین پہ آئے ہیں, خلیفہ ہیں. یہ باتیں ماننے کے بعد اب میری زندگی کا میں محاسبہ کروں گا, جائزہ لے کے دیکھوں گا کہ میں مسلمانوں میں پیدا ہوا تو کیوں ہوا, ہندوؤں میں پیدا ہوا تو کیوں ہوا. اچھا میں مسلمانوں میں ہوں تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ پھر الحمدللہ رب العالمین کیا ہے؟ اللہ اکبر کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کیا ہے؟ پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ کیا ہے؟ التحیات کیا ہے؟ میں نہیں چیک کروں گا. اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک بات سنا سو, بولا سو, دیکھا سو, سوچا سو, مانا سو, عمل کرا سو, یہ سب کا ٹیسٹ لوں گا میں. کس سے لوں گا؟ قرآن سے, دعا سے, استغفار سے. اللہ میرے کو معاف کر دے اور مجھے بچا لے شیطان کے وسوسوں سے, بہکاوے سے بچا کے. میں تیری سیکیورٹی, تیری سیفٹی میں آ کے تیرا کلام پڑھ کے سمجھنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کیسا میچ ہو اسلام سے. اس کو بولتے ہیں مسلمان ہونا, اس کو بولتے ہیں ایمان لانا. تو جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کا یقین, آپ کا بھروسہ, آپ کا ایمان, ٹرسٹ, بلیو, فیتھ, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین, یہ یہاں سے پھر وہ بڑھتا ہے آگے. اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے کہ میری زبان سے جتنی باتیں نکلی ہے واقعی وہ اللہ کی نظر میں صحیح ہے تو میرا بھی دل جما دے, میرے دماغ میں بھی سیو کر دے, آپ کے دماغ میں بھی سیو کر دے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, آپ کو بھی کھلا چیلنج دے رہا ہوں, کھلا, قیامت تک, میری موت تک, آپ کی موت تک, مجھے بتائیے پلیز. کھلا چیلنج, میرا نمبر نیچے لکھ دیتا ہوں, آپ مجھے واٹس اپ کیجئے, کال کیجئے, کچھ بھی کیجئے, بتائیے. آپ بھی میری اصلاح کر سکتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے بھی متوجہ ہوں کہ اللہ میری اصلاح فرمائیے
اور جو غلطی ہو گئی ہے اسے معاف کر دیں. میں بدلنے تیار ہوں.